خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے. یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن دو راتیں تین راتیں جگراتا دے کے, لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے. اور وہ اور یہ غلامی کیوں کرتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 48 میں تقریر کرتے ہوئے بیوروکریٹس کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہنی ہیں, تم ریاست کے ملازم ہو, تم نے وہ کام کرنا ہے جو ریاست آئین قانون آپ کو جو ہے جو اختیار دیتا ہے, جو آپ سے تقاضا کرتا ہے. حکومت کے یا اکابرین کے غلط احکامات کو آپ نے نہیں ماننا, اس لیے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہم نے اپنی ریاست کو بدقسمتی سے, جو ریاست کی تعریف جو آئین میں کی گئی ہے وہ عوام ہیں, جس طرح کہا کہ عوام ہی یہاں اپنے حق کے ووٹ کے ذریعے اپنے ایوان بناتے ہیں, پارلیمان بناتے ہیں, اسمبلیاں بناتی ہیں اور وہیں سے مترشح ہوتی ہیں حکومتیں. یہی ریاست ہے. اس میں نہ افواج پاکستان ہے, اس میں نہ عدلیہ ہے, اس میں نہ کوئی انتظامیہ ہے, اس میں کوئی اور کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے ریاست. اور آئین کے آرٹیکل 5 میں کہا گیا وفاداری ریاست کی, یعنی وفاداری آئین کی اور پاسداری اس کی کانسٹیٹیوشن کی, آئین کی اور قانون کی. اس میں کہیں کسی اور طبقے کا ذکر نہیں ہے. سو آئین تو یہ آپ پر واجب اور لازم کرتا ہے کہ ہر ایک نے تابع داری کرنی ہے, وفاداری کرنی ہے, عوام کے ساتھ کرنی ہے, اور عوام ہی ریاست ہے. ہم نے ریاست کو تابع کر دیا حکومت کے, ہم نے حکومت کو تابع کر دیا عدلیہ کے, اور ان سب سے اوپر ہم نے تابع داری کر دیا افواج پاکستان کے. آئیے یہ ہے ہمارا. سو یہ دیکھیں, یہ بدقسمتی سے دیکھیے گا کہ ہم نے ریورس کر دیا ہے اپنے سارے پروسیس کو. یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے یا فار دیٹ میٹر افواج پاکستان, یہ بھی ایک وفاقی حکومت کے تابع ایک ذیلی ادارہ ہیں. یہ انتظامیہ ہی کا حصہ ہوتے ہیں. وہ انہوں نے بارڈرز کی حفاظت کرنی ہے, یا اگر سویلین گورنمنٹ ان کو بلائے تو وہ کوئی ایسا جو ہے اندرونی خلف شار پر جو ہے وہ اسی حد تک کرنے کی مجاز ہوتی ہیں. اور جو حکومت ہے, حکومت وقت, وہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر جب متجاوز ہوتی ہے تو عدلیہ آ جاتی ہے. ہم نے بدقسمتی سے عدلیہ کو بھی جو ہے ماننے سے انکار کر دیا ہے, آئین کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے, اور ہم نے ریورس کر دیا ہے پینڈولم کو, سارا کا سارا تابع کر دیا ہے اسی وردی والے کی. تو پھر کیا فرق پڑا بھائی؟ پھر وہی ہیٹ والا ہی ٹھیک تھا, ہیٹ والا پھر ٹھیک تھا. پھر اگر خاکی وردی والے نے ہم پر مسلط ہو کر ہم پر حکمرانی کر کے ہمیں غلام بنانا ہے, تو اگر آپ نے اپنا حق کو نہیں مانگا, اگر آج آپ نے حق کو نہیں پہچانا, اگر آج آپ نے حق کے لیے لبیک کہنے والے, چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یا کالا کوٹ ہے, اگر آپ نے ان کے پیچھے یا ان کا ہم نوا ہو کر آپ نے ایک تحریک نہیں چلانی ہے, تو پھر مقدر آپ کا غلامی ہے. پھر مت کہیے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ کے در و دیوار محفوظ نہیں ہے, آپ کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جا رہی ہے. آج جو بھی ایک شخص جو ہے اسٹینڈ لیتا ہے, عدالت اس کو بار بار چھوڑتی ہے, مخلصی کرتی ہے, رہا نہیں کیا جاتا. یہ بھی دیکھا ہے ہم نے, مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ایمان مزاری کی بات کی گئی, چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے, اس کو پھر جو ہے پکڑ کے اس کو اندر کر دیا گیا ہے, اور بار بار احکامات عدالتی کی تصدیق ہوا میں اڑایا جاتا ہے, جس طرح ہم نے دیکھا چوہدری پرویز الہی کو جس طرح ہو رہا ہے. خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں, تو مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفعہ آئے ہو. میں کہا جی تو جمیا نہیں سے جدوں اس لیے بھی میں آیا تھا کہ میں نے کہا اس وقت بھی ایک محبوس تھا یہاں جس کا میں کیس کر رہا تھا, اس وقت بھی میں یہاں آیا تھا. تو یہ دیکھیں, خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے. یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں
لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو ساری رات جو ہے وہ بھمر جو ہوتے ہیں اس پر لائٹ پر آتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ان کو، پروانے، اور جو بھی ہیں وہ ساری رات وہ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں، اور دن میں سارے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی. میں اتفاق سے چونکہ تازہ ہے تو میں مل کے آیا ہوں، تو میں اس لیے آپ کو ان کا حال بتا رہا ہوں. لیکن 2 راتیں 3 راتیں جگراتا دے کے، لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے. اور وہ نہ بھٹو نے شکایت کی تھی. بھٹو نے شکایت نہیں تھی کی. گیا تھا ڈپٹی کمشنر معافی نامہ لکھوانے. اس نے کہا میرے باپ کا نام، اس نے کہا سر فلاں. میرے دادا کا، اس نے کہا فلاں. اس نے کہا ضیاء الحق کے باپ کا نام، اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا دیر یو آر. یہ تو میں جواب، میں معافی مانگوں گا. میں تاریخ میں مر جانا پسند کروں گا، لیکن ایک غاصب ڈکٹیٹر کے آگے معافی نہیں مانگو. تو یہ ایسے بدقسمتی ہماری دیکھیے گا. لیاقت علی کو جناح، قائد اعظم محمد علی جناح آپ دیکھیں، گورنر جنرل آف پاکستان، اس کو ایمبولنس میں لے جاتے ہوئے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے. یہ کیسی مذاق ہے. لیاقت علی خان 1952 میں قتل کر دیا جاتا ہے، اور قاتل کو وہیں مار دیا جاتا ہے. سب جانتے ہیں کس نے قتل کروایا. پھر آئیے شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس کو پھانسی ہم نے دے دی. پھر آئیے بے نظیر بھٹو. او بھائی، جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس ملک کا، دل کی دھڑکن ہوتا ہے عوام کی، جو بھی اوپر خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور گامزن ہوتا ہے، کیوں وہ مر جاتا ہے؟ کیوں وہ مار دیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقدر ہے؟ کیا یہی کھیل تماشا چلتا رہے گا پاکستان کے ساتھ؟ 77 سال ہو گئے ہیں. 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day? Have we seen the fundamental rights articulated in the Constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? What is this joke going on with this country? We are the defenders of the Constitution of Pakistan. It was Allama Iqbal, a barrister, جس نے پاکستان کا تخیل پاکستان دیا تھا، خواب دیا تھا پاکستان کا. جس نے تکمیل کی وہ بھی بیرسٹر محمد علی جناح تھا، فاؤنڈر آف دی نیشن، وہ بھی وکیل تھا. جس نے پاکستان کو آئین دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی بیرسٹر تھا، وہ بھی وکیل تھا. اور آج جو ہم حفاظت پاکستان کریں گے اور پاکستان کے آئین کی، آج بھی ہم کالا کوٹ اپنے ذمہ لیتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم متحد ہو کر، آئیے ہم متفق ہو کر، آئیے ہم سپریم کورٹ کی بار کو اس کی انکریجمنٹ دیں. اور ہم خود جو ہے، جو میں نے فلیٹیز سے شروع کیا تھا، ہم بھی ایک کنونشن پورا بھرپور پشاور سے شروع کرنے والے ہیں. اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں آپ کے سپریم کورٹ بار کے معاونت سے اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر بار ایسوسی ایشن کی تعاون کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلائیں گے اور پاکستان کو ان کا حقیقی حق دیں گے. پاکستان زندہ باد.